بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے ہدایت الناب کے گزشتہ سبق میں منصوبات کی 7ویں قسم تمییز کا بیان پڑھا۔ اس سبق میں منصوبات کی 8ویں قسم مستثنیٰ کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب ہدایت الناب نے فرمایا المستثنیٰ لفظ یذکر بعد الا واخواتها لیعلم انہ لا ینسب الیہ ما نسب الی ما قبلہا۔ مستثنیٰ یہ استثناء سے بنا ہے جی، اور استثناء کا معنی ہوتا ہے اخراج لغوی اعتبار سے، یعنی کسی چیز کو نکال دینا، اور اصطلاحی معنی ادات استثناء کے بعد واقع ہونے والے اسم کو ما قبل کے حکم سے نکال دینا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ یعنی مستثنیٰ وہ لفظ ہے جس کو الا اور اس کے دیگر ساتھیوں کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، الا وغیرہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو چیز اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہے۔ مستثنیٰ وہ لفظ ہے جس کو الا وغیرہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جو اس کے ما قبل کی طرف منسوب ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ مَا أُخْرِجَ عَن مُتَعَدَّدٍ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا نَحْوُ جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا۔ تو مستثنیٰ کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل یا منقطع۔ مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع دو قسمیں ہیں اس کی۔ مستثنیٰ متصل کی تعریف کی۔ مستثنیٰ متصل وہ اسم ہے جس کو متعدد سے الا اور اس کے اخوات سے کے ذریعے سے نکالا جائے۔ الا اور اس کے دیگر ساتھی جو استثناء پر دلالت کرنے والے ہیں ان کے ذریعے سے متعدد سے نکالا جائے، جس کو اسے مستثنیٰ متصل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال بیان کی جان القوم، میرے پاس قوم آئی۔ اب اتنا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے تمام افراد آئے۔ الا زیدن، تو الا آ گیا، اس کے بعد زید کا ذکر کیا۔ اب الا کا ما قبل جو ہے جان القوم، آنے کی نسبت قوم کی طرف ہے، لیکن جب الا زیدن کہا تو یہ مطلب ہوگا کہ زید نہیں آیا، اس کی طرف یہ نسبت نہیں کی جائے گی۔ اور اس میں زید کیا ہوگا؟ الا حرف استثناء اور زید مستثنیٰ ہوگا، اور قوم مستثنیٰ من ہو۔ دوسری قسم ہے جی مستثنیٰ منقطع، وهو المذکور بعد الا واخواتها غیر مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو جان القوم الا حمارا۔ مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے لیکن وہ متعدد سے نکالا نہیں جاتا۔ الا کے بعد اس کا ذکر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو متعدد سے نکالا گیا ہے۔ کیوں؟ لعدم دخول فی المستثنیٰ منہ، بھئی وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا، وہ مستثنیٰ منہ میں داخل نہیں ہوتا۔ تو مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے جو الا اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے، حال یہ ہے کہ وہ متعدد سے نہیں نکالا گیا ہوتا کیونکہ وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ جیسے جان القوم الا حمار، میرے پاس قوم آئی سوائے گدھے کے۔ اب گدھا قوم کا حصہ نہیں ہے تو یہاں استثناء سے اس کا نکالنا مقصود نہیں۔ یہاں تک ہم نے مستثنیٰ کی تعریف اور اس کی دو قسمیں متصل اور منفصل ان کے بارے میں جانا، ان کی آگے ہم نے مثالیں بھی پڑھیں۔ اسی اگلی عبارت کے اندر مصنف مستثنیٰ کے اعراب کے حوالے سے ایک تنبیہ ارشاد فرما رہے ہیں
اور مستثنا کے اعراب کی اقسام بیان کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ الْمُسْتَثْنَى عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ، آپ جان لیجئے کہ مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ مستثنا کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ أَوْ مُنْقَطِعًا كَمَا مَرَّ أَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ نَحْوُ مَا جَاءَنِي إِلَّا زَيْدًا أَحَدٌ أَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَبَعْدَ مَا خَلَا وَمَا عَدَا وَلَيْسَ وَلَا يَكُونُ نحو جان القوم خلا زیدن کان منصوباً۔ اعراب کی 4 صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ مستثنا منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مستثنا کا اعراب نصب ہوگا، وہ منصوب ہی آئے گا۔ اور یہ کس کس صورت میں آئے گا؟ اس کی مختلف صورتیں بیان کی۔ مستثنا متصل ہو، اللہ کے بعد واقع ہو، اور کلام موجب ہو۔ کلام موجب سے کیا مراد ہے؟ جس میں نفی، نہی اور استفہام نہ ہو، جس میں نفی بھی نہ ہو، نہی بھی نہ ہو، استفہام بھی نہ ہو، وہ کلام کیا ہوتا ہے؟ موجب۔ تو کلام موجب کی بھی شرط ہے، اللہ کے بعد کی بھی شرط ہے، متصل کی بھی شرط ہے۔ تو یہ تینوں پائی جائیں، مستثنا منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منصوب۔ جیسے جان القوم الا زیدن، اس میں مستثنا متصل بھی ہے، اللہ کے بعد واقع ہے، اور کلام موجب بھی ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ منصوب۔ دوسری صورت یہ ہے مستثنا منقطع ہو، اس کے لیے کوئی شرط بیان نہیں کی، صرف یہی ہے کہ وہ منقطع ہو، ایک ہی۔ تو اگر وہ منقطع ہے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ منصوب۔ جیسے جان القوم الا حمارا۔ تیسرا آگے فرمایا او مقدما علی المستثنی منہ، مستثنا جو ہے وہ مستثنا منہ پر مقدم ہو تو پھر بھی مستثنا منصوب ہوگا۔ اس کی مثال بیان کی، ما جاءنی الا زیدا احد، اس میں زید مستثنا ہے، احد مستثنا منہ ہے، مستثنا پہلے ہے، مستثنا منہ بعد میں ہے، اس لیے مستثنا لازمی طور پر منصوب ہوگا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مستثنا خلا ادا کے بعد آئے، یہ اکثر نحویوں کا موقف ہے، اور دیگر کا یہ موقف ہے کہ جی خلا کی بجائے ما خلا اور ادا کی بجائے ما ادا کے بعد آئے، اسی طرح لیسا اور لا یکون۔ تو اگر یہ خلا ادا کے بعد آئے یا ما خلا، ما ادا، لیسا، لا یکون، ان چاروں کے بعد آئے گا تو پھر بھی منصوب ہوگا۔ یہ ہو گئی اس کی پہلی قسم، جس میں آگے مختلف صورتیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کا اعراب بیان کیا، وہ ہے جی وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ يَكُونُ فِيهِ نَفْيٌ وَنَهْيٌ وَاسْتِفْهَامٌ والمستثنى منه مذکور يجوز فيه الوجهان النصب والبدل عما قبلها نحو ما جاءني احد الا زيدا والا زید۔ مستثنا کا دوسرا اعراب یہ ہے کہ مستثنا کو منصوب بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ما قبل سے بدل بھی بنایا جا سکتا ہے، کہ جو اعراب مبدل منہ کا ہوگا وہی اعراب اس کا ہوگا بدل ہونے کی بنیاد پر۔ اور یہ کون سی صورت ہوگی؟ مستثنا اللہ کے بعد آئے، کلام غیر موجب ہو، غیر موجب سے مراد جس میں نفی، نہیں، استفہام موجود ہو، جس میں نفی موجود ہو یا نہیں موجود ہو یا استفہام ہو۔ اور اس میں ایک اور چیز، اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں آئے اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو، تو پھر اعراب دو ہوں، دو میں سے کوئی ایک مرضی ہے جو بھی پڑھنا چاہیں۔ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں مستثنا کا اعراب،
اور ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ نصب کی مثال بیان کی، ما جانی احد الا زیدن۔ اب اس میں دیکھیں ما جو ہے یہ نفی آ گئی، کلام غیر موجب ٹھہرا، اور مستثنیٰ الا کے بعد بھی ہے الا زیدن، زید مستثنیٰ الا کے بعد ہے، تو کلام مستثنیٰ الا کے بعد ہے، کلام غیر موجب ہے، اور مستثنیٰ منہ مذکور بھی ہے احد، اس لیے تینوں چیزیں پائی گئیں تو کیا ہوگا؟ اس کا اعراب نصب زیدن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں ما جانی احد الا زید، زید کو احد سے بدل بنا کر مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ مستثنیٰ کے اعراب کی دو صورتیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ تیسری صورت دیکھتے ہیں، آگے فرمایا وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجَبٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ كَانَ إِعْرَابُهُ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ تَقُولُ مَا جَانِي إِلَّا زَيْدٌ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا وَمَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ۔ وہ یہ ہے مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، مستثنیٰ الا کے بعد ہی آئے، کلام غیر موجب ہی ہو، یعنی اس میں نفی یا نہیں یا استفہام موجود ہو، لیکن مستثنیٰ منہ غیر مذکور ہو، مستثنیٰ منہ کیا ہو؟ غیر مذکور ہو، وہ مذکور نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ عامل رفع چاہتا ہے تو مرفوع، نصب چاہتا ہے تو منصوب، جر چاہتا ہے تو مجرور ہوگا۔ یاد رہے اس کو مستثنیٰ مفرغ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مستثنیٰ مفرغ۔ اچھا جی، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ عامل کے مطابق ہوگا۔ اب پہلی مثال میں دیکھیں، عامل رفع چاہ رہا ہے، ما جانی الا زید، پہلے ہم شرائط کو دیکھ لیتے ہیں۔ الا کے بعد ہی واقع ہے زید، کلام غیر موجب ہے، ما نافیہ موجود ہے، اور مستثنیٰ منہ یہاں مذکور نہیں ہے، اس لیے اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوا۔ چونکہ جا رفع چاہتا ہے تو زید کیا ہوگا؟ مرفوع۔ ما رأیت الا زید، رأیت نصب چاہتا ہے، زید منصوب۔ ما مررت الا بزید، با جر چاہتا ہے تو زید مجرور ہوگا۔ یہ مستثنیٰ کے اعراب کی تین قسمیں مکمل ہوئیں، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كَانَ بَعْدَ غیر وَسِوَا وَسِوَا حاشا عند الاکثر كَانَ مجرورا نحو جان القوم غیر زید وسوا زید وسوا زید وحاشا زید۔ چوتھی قسم میں حکم یہ ہے کہ مستثنیٰ کا اعراب جر ہوگا، مستثنیٰ مجرور ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ الا کے اخوات کے بعد، اور وہ اخوات کون سے ہیں جی؟ غیر ہے، سوا ہے، سوا ہے، حاشا ہے۔ اگر ان چاروں کے بعد آئے، ان چاروں میں سے کسی ایک کے بعد آئے تو مستثنیٰ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ جیسے جاءنی القوم غیر زیدن، جاءنی القوم غیر زیدن، اب اس میں زید مجرور ہے کیونکہ کس کے بعد آ رہا ہے؟ غیرہ کے بعد۔ تو یہاں تک ہم نے مستثنیٰ کی تعریف، اس کی دونوں قسموں کی تعریف اور مثالیں پڑھیں، اس کے بعد مستثنیٰ کے اعراب کی چار صورتیں پڑھیں، کلام موجب، کلام غیر موجب کے بارے میں جانا۔ اس کے بعد مصنف جو ہیں یہ جو ابھی بات ہوئی الا کے اخوات کی، یہ جو مستثنیٰ کے اعراب کی چوتھی صورت ہے کہ جب وہ غیر، سوا، سوا، حاشا کے بعد واقع ہوتا ہے، تو اس میں لفظ غیر بھی آیا۔ اگلی تنبیہ غیر کے اعراب کے بارے میں کر رہے ہیں، چونکہ باقی جو ہیں سوا ہے، سوا ہے، حاشا ہے، ان میں ان کا اعراب اپنا جو ہے وہ تقدیری ہے، لیکن غیر کا اعراب چونکہ لفظی ہوتا ہے تو اس کے اعراب کی تفصیل بیان کی۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اعراب غیر کا اعراب المستثنى بِإِلَّا تقول جاءنی القوم غیر زید وغیر حمار وما جاءنی غیر زید القوم وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید۔
غیرہ کا اعراب جو ہے وہ مستثنیٰ بِإِلَّا کے اعراب جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی جو اعراب مستثنیٰ کا ہوگا نا، مستثنیٰ جو الا کے ساتھ ہوتا ہے وہی اعراب غیرہ کا ہوگا، یعنی خود لفظ غیرہ کا، کہ را کے اوپر ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو غیر کے اعراب کی ہمارے سامنے اس چوتھی صورت کو چھوڑ کر باقی 3 صورتیں ہیں، چونکہ چوتھی میں وہ خود استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں، یہ صورت نہیں رہے گی اور یہاں آ جائے گا غیرہ کا اعراب، اس میں یہ 3 صورتیں بن جائیں گی۔ غیرہ منصوب ہوگا، غیر کا اعراب نصب اور ما قبل سے بدل دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور غیرہ کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ کب منصوب کب ہوگا؟ جب مستثنیٰ متصل ہو، الا کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، یا منقطع ہو، یا مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، یا خلا ادا، یا ما خلا، ما ادا، لیسا اور لا یکون کے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ تفصیل ہوگی، غیرہ کا اعراب منصوب ہوگا، اور دوسرا اس کا اعراب نصب اور ما قبل سے بدل یہ کب ہوگا؟ کہ جب یہ کلام غیر موجب میں آئے اور مستثنیٰ منہ مذکور، یعنی جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں آتا ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہوتا ہے، تو جو اعراب اس کا ہوتا ہے یعنی نصب اور ما قبل سے بدل، غیر کا اعراب بھی وہی ہوگا جب غیر الا کی جگہ پر آئے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہوگی، اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا جب مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع اور مستثنیٰ منہ غیر مذکور ہو، تو الا کی جگہ پر غیر آئے گا اور غیر کا اعراب وہی ہوگا، یعنی غیر الا کی جگہ پر آیا ہے اور کلام غیر موجب ہے اور مستثنیٰ منہ غیر مذکور ہے، تو اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ مصنف نے اس کی مثال دی جان القوم غیر زید، کہ اس میں مستثنیٰ متصل ہے، غیر کے بعد آیا ہے اور کلام موجب ہے، تو غیر کا اعراب کیا ہوگا؟ نصب ہوگا۔ غیر حمار، یہ مستثنیٰ منقطع کی مثال دی، اور ما جانی غیر زید القوم، یہ مستثنیٰ منہ پر مقدم کی مثال دی کہ القوم مستثنیٰ منہ ہے اور زید اس سے مقدم ہے۔ اور آگے ما جانی احد غیر زید اور غیر زید، یہ نصب اور ما قبل سے بدل کی مثال دی کہ جب غیر کلام غیر موجب میں واقع ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے۔ اور ما جانی غیر زید، یہ تیسری قسم کی مثال دی، الا کے غیر کے بعد کلام غیر موجب ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے۔ ما رأیت غیر زید ما مررت بغیر زید، تو غیر کا اعراب بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یہ منصوب ہوتا ہے، یا نصب ما قبل سے بدل ہوگا، یا تیسری صورت ہے عامل کے مطابق ہوگا۔ لفظ غیر کے حوالے سے مصنف ایک آخری تنبیہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے دیکھتے ہیں جی۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَفْظَةَ غَيْرِ مَوْضُوعَةٌ لِلصِّفَاتِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلِاسْتِثْنَاءِ كَمَا أَنَّ لَفْظَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلصِّفَاتِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا أَيْ غَيْرُ اللَّهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تنبیہ یہ ہے، فرمایا آپ جان لیں کہ لفظ غیر اس کی وضع تو صفت کے معنی کے لیے ہوئی۔ کس کے لیے ہوئی؟ صفت کے معنی، یعنی غیر یہ مغایر کے معنی میں صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ غیر مغایر کے معنی میں ہو کر بطور صفت استعمال ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی بطور استثناء بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم نے اس کی مختلف مثالیں دیکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے لفظ الا جو ہے اس کی وضع استثناء کے لیے ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی الا جو ہے وہ صفت کے لیے آ جاتا ہے۔ تو
یہ بدل بدل کر استعمال ہوتے رہتے ہیں. غیر وضع صفت کے لیے ہوا ہے لیکن استثناء کے لیے آ جاتا ہے کبھی کبھی. جس طرح اللہ جو ہے وہ استثناء کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے لیکن کبھی کبھی بطور صفت بھی آ جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ بطور صفت استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تو اس میں اللہ جو ہے یہ غیر کے معنی میں ہے، یعنی صفت کے معنی پر تلاوت کر رہا ہے. اسی طرح جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس میں بھی اللہ غیر کے معنی میں ہے، یعنی لا الہ غیر اللہ. الحمدللہ یہاں تک ہم نے منصوبات کی 8ویں قسم مستثنی کی تفصیل پڑھی، اس کی اقسام، اعراب وغیرہ کے اعراب اور اس کے استعمال کے حوالے سے. انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ منصوبات کی دیگر اقسام کے بارے میں ہوگا. اللہ رب العزت کی